اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سخرنا، بے شک ہم نے تابع کر دیا الجبال، پہاڑوں کو، معہ، اس کے ساتھ، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے ہیں، بالعشی، شام کے وقت میں، والاشراق، اور صبح کے وقت میں، والطیر، اور پرندے، محشورہ، جمع شدہ، کل لہ اواب، سارے کے سارے اس کے لیے رجوع کرنے والے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور جو زبور اللہ نے نازل فرمائی تھی اس میں مناجات تھیں، دعائیں تھیں۔ تو ان مناجات کو، دعاؤں کو داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے تو لحن داودی جملہ مشہور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جتنے بھی مخلوقات تھیں وہ ساری کی ساری ان کے تابع کر دی تھیں، اور وہ ساری کی ساری حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی۔ یسبحن بالعشی والاشراق، اسی طریقہ سے یعنی جو جو اوقات حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر باقی مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھیں، شام کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو۔ والطیر محشورہ، اسی طرح جو پرندے تھے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے وقت میں جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا یعنی جس ساتھ دیا کرتے تھے، جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تو وہ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کل لہ اواب، وہ سارے کے سارے رجوع کرنے والے تھے اس کے لیے۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف ان کی آہوزاری، ان کی توجہ، رجوع ان کا اللہ کی طرف بہت زیادہ تھا۔ تو کل لہ اواب کا معنی یہی ہے کہ جب سارے کے سارے مل کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو سارے کے سارے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو آیت کے سیاق سے معلوم ہو رہا ہے کہ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا، کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے اس وقت پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو یہ پہاڑ اور پرندے یہ داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ان کی طرف کان دھرتے تھے کہ کس وقت یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر اللہ کی طرف یہ رجوع کیا کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کی حکومت کو، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے عطا کی ان کو دانائی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن کلام۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا کمال عطا فرمایا تھا، علمی، عملی، سلطنت کا، حکومت کا، قوت کا، طاقت کا، اور دانائی، حکمت، ہر طرح کا کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، یہ جو آیت ہے کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اس کے تحت پھر بہت ساری اسرائیلی روایات اس میں شامل ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس میں اسرائیلی روایات درج کی ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی آپ کے پاس جھگڑے کی خبر، اذ تصور المحراب،
جب انہوں نے دیوار پھلانگی محراب کی طرف. اس آیت کے تحت اور ماقبل جو آیت گزری ہے اس کو ملا کر اسرائیلی روایات کا ایک بڑا مجموعہ ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی کہ اللہ آپ نے یہ مجھے حکومت عطا کی، سلطنت اور دانائی اور حکمت عطا کی، میرا انتظام دیکھیے کیسا ہے، میں نے کیسا مضبوط انتظام کیا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 دن کی باری رکھی تھی. ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور ایک دن انہوں نے اپنی حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، لوگوں کے جھگڑوں کے لیے انہوں نے مختص کر دیا تھا، اور ایک دن انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اہل خانہ کے لیے ایک دن کی تخصیص کی تھی. اب داؤد علیہ السلام نے انتظام اور انصرام ایسا کیا تھا کہ جب وہ حکومت کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے تو پھر ان کے اہل و عیال میں سے کوئی ان کو مل نہیں سکتا تھا، کہ اس لیے کہ یہ میرا دن آج کا وہ حکومت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے. اور جب اہل و عیال کا دن ہوتا تھا تو پھر کوئی شخص کوئی جھگڑا لے کر حضرت داؤد کے پاس نہیں آ سکتا تھا. وہ کہتے تھے کہ میرا آج کا دن میرے اہل و عیال کے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے. اور ایک دن جو عبادت کا ہوتا تھا اس میں نہ لوگ مل سکتے تھے، نہ اہل و عیال مل سکتے تھے. داؤد علیہ السلام پہرے بٹھا دیتے تھے کہ کوئی شخص کسی بھی قسم کا ہو، کوئی بھی ضرورت اس کی ہو تو وہ لے کر میرے پاس نہ آئے. تو داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے اس انتظام اور انصرام کی بات کی. اور روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اللہ میں نے عبادت کی، میں نے تلاوت کی، میں نے صدقہ دیا، میں نے خیرات کی، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں نے توفیق بخشی، پھر تو کر سکا، میں نے توفیق بخشی، میں نے تجھے قوت دی، میں نے تجھے نیکی کا جذبہ دیا. اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے قوت بخشی، میں نے نماز ادا کی، تو نے مجھے قوت بخشی، میں نے تلاوت کی، تو نے مجھے قوت بخشی، میں نے ذکر کیا، تسبیح کی، صدقات دیے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا. یعنی جب بندہ نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کلام فرماتے ہیں، اور جب بندہ نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے اعزاز میں کلام فرماتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام نے اس طرح فرمایا گیا اللہ کہ یہ دیکھے میں نے اس طرح انتظام کیا، ایسا انتظام کیا، ایسے انتظام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ اس طریقے سے کر دیا کہ 2 لوگ ان کی دیوار پھلانگ کر آ گئے. اس سے اذ دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داود پر، یعنی دیوار پھلانگ کر وہ محراب میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہوئے، گھبرا گئے کہ اگر یہ انسان ہیں تو اتنی بلند و بالا مضبوط دیوار کو کیسے پھلانگ لیا، اور یہ عام راستے سے کیوں نہیں آئے، اور ان کو جو میرے دربان تھے انہوں نے روکا کیوں نہیں، اور اگر یہ انسان نہیں ہے تو پھر ان کی شکل و صورت، ان کی حیت وہ تو انسانوں جیسی ہے. تو ففزع منہم، ان سے وہ گھبرا گئے کہ نہ جانے یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہوگی. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ اے داؤد آپ گھبرائیے مت، اس لیے کہ جب آدمی گھبرا جاتا ہے تو چہرے سے آثار اس کے واضح ہو جاتے ہیں. لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں. خصمان، ہم دونوں جھگڑالو ہیں، ہمارا ایک جھگڑا ہے آپس میں، تو ہم دونوں جھگڑنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے پر بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، فاحکم، اب فیصلہ کر دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق، درست فیصلہ. ولا تشتت، اس کے کئی معنی لکھے گئے ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ ٹالیے مت، یا یہ ہے کہ آپ تاخیر مت کیجئے. ولا تشتت، آپ اس میں فیصلے میں تاخیر نہ کیجئے گا کہ آج میرا فیصلے کا دن نہیں ہے تو لہٰذا تم چلے جاؤ. ولا تشتت، آپ ٹالیے مت. واہدینا، اور ہماری رہنمائی کیجئے، الی سواء الصراط، سیدھی راہ کی طرف. ان ھذا اخی، اب مقدمہ پیش ہو رہا ہے. ان ھذا اخی، ایک کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے.
لہو 99 نعجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں. دمبیوں کا جھگڑا ہے، اس کے پاس کتنی ہے؟ 99، ایک کم 100. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فقال، یہ کہتا ہے، یعنی جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں وہ یہ کہتا ہے، اکفلنیہا، یہ بھی تو میرے سپرد کر دے. 99 دمبیاں اس کے پاس پہلے ہیں، جو میرے پاس ایک ہے یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی تم مجھے ہی دے دو. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے بات میں مجھے دبایا بھی ہے. ایک تو اس کے پاس مال زیادہ ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ عزت والا ہے، لوگ اس کا ساتھ دیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بات مجھ سے بھی کرتا ہے تو مجھے اپنی بات سے بھی دبا لیتا ہے، میرے ساتھ سخت کلامی کرتا ہے، گفتگو میں سختی کرتا ہے. قال، داؤد علیہ السلام نے فرمایا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جو مقدمے کا اصل جو صورت ہوتی ہے اس کو ذکر نہیں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے پوچھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس بھائی نے اس کی چوری کی ہو، ظلم کیا ہو، جو بھی معاملہ ہوگا وہ سارے گواہوں کو بلا کر سارا مقدمہ سنا. سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تو نے ظلم کیا ہے، تم نے سرکشی کی ہے، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو کہ تو اس کی دمبی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. لقد ظلمك، البتہ اس نے تجھ پر ظلم کیا، بسؤال نعجتك، تیری دمبی کا سوال کرنے کے ساتھ، الى نعاجه، اپنی دمبیوں کے ساتھ، اپنی دمبیوں کی طرف، کہ یعنی تیری دمبی کو بھی وہ اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے، تو اس نے یہ بات کہہ کر تجھ پر ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر شرکا، بہت سے شرکا، خلطاء ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، خلط ملط کر دینا، یعنی شرکا شریک کر دینا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر شرکا، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، البتہ وہ سرکشی کرتے ہیں ایک دوسرے پر. جب بھی دو لوگ مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں تو یقیناً اکثر یوں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر سرکشی کرتا ہے، ایک دوسرے کا حق مارتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے. یعنی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا اس میں استثناء ہے. لیکن آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ بھی بہت تھوڑے ہیں. وَظَنَّ داود، اور گمان کیا داود نے، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے. یہ وہی آزمانا ہے جس کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ داؤد علیہ السلام نے پورا انتظام و انصرام کیا، اور پھر کہا کہ دل میں بات آئی ہوگی یا کہا ہوگا کہ کیسا میرا انتظام ہے، کس طریقے سے میں نے پہرے بٹھائے ہیں، کس طریقے سے میں نے یہ ساری حکومت اور سلطنت کو چلایا ہے. تو وَظَنَّ داود وَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داود نے گمان کیا کہ ہم نے ان کو اس بات میں آزمایا ہے، اور ہم نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ اس کا انتظام اور انصرام جتنے تھے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور دو لوگ اپنی وہ دمبیوں کا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلے گئے. تو ان کو یہ بات ان کے ذہن میں آئی ہوگی کہ شاید انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو آزمایا، کہ اللہ کی طرف سے یہ مجھ پر آزمائش آ گئی ہے کہ اگر اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہو تو میرے انتظام اور انصرام کچھ بھی اللہ کی عبادت میں معاون نہیں ہو سکتے. اللہ کی مدد ہوگی تو پھر یہ سارے انتظام اللہ کی عبادت میں معاون ہو سکتے ہیں، ورنہ میں کس طرح کے ہی انتظام کیوں نہ کر لوں، وہ اللہ کی عبادت میں مجھے مشغول نہیں رہنے دیں گے. فاستغفر ربہ، تو داؤد علیہ السلام نے رب سے استغفار کی، اپنی معافی طلب کی. اور یہ بات یاد رکھیں، انبیاء علیہم السلام کا معافی مانگنا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح میرے اور آپ کے گناہ ہوتے ہیں اور پھر ہم معافی مانگتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کا ہر روز اللہ کے ہاں رتبہ بڑھتا ہے،
اور جب وہ پچھلے رتبے میں اپنی نظر ڈالتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آج کے لحاظ سے کمی پر تھے، وہ اس پر استغفار کرتے. اور یہی استغفار کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یومیہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کہ جب اوپر کے درجے پر روزانہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے قرب میں مزید بڑھتے ہیں، اور جب پچھلا رتبہ درجہ دیکھتے ہیں تو اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ استغفار کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرتے ہیں. تو فاستغفر ربہ، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے استغفار کی کہ شاید یہ جو بات آئی ہے، شاید یہ میرے درجہ کے مطابق نہیں، شاید یہ اللہ کو پسند نہ آئی ہو. تو فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی. وخر راکعا، اور وہ گر گئے رکوع میں. واناب، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا فوراً. یعنی یہی وصف ہے، یہی بات ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ عام آدمی میں اور انبیاء میں یہ فرق ہوتا ہے. عام آدمی کو احساس ہوتا ہے عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد، لیکن حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو بات ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہو، اور اللہ کی شایع نشان یہ بات نہ ہو، اور میں نے یہ بات کہہ دی یا میرے دل میں یہ بات آ گئی، تو فوراً اللہ کی طرف سے ایک آزمائش مجھ پر آ گئی. تو فاستغفر ربہ، استغفار کی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور انہوں نے وہ رکوع کیا اللہ کی طرف اور رجوع کیا. یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. جنید جمشید تھے تو انہوں نے وہ سارا اپنا جو پرانی زندگی کا طرز تھا اس کو چھوڑا، اور پھر وہ کاروبار کی طرف آئے. تو دو لوگوں نے مل کر یہ کپڑے کا کاروبار شروع کیا. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ میں کاروبار شروع کرنے سے پہلے میں چلا گیا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، باقی کام جو ہم سب سیکھتے ہیں، تو کاروبار ہم سیکھ کر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کاروبار کس طریقے سے کریں، ہم 2 لوگ ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہتے ہیں ہمیں نصیحتیں کی، تو ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تم دونوں شریک ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے. دونوں شریک ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دوسری نصیحت یہ تھی کہ تم یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر حضرت تقی صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر تم دونوں لوگ اگر یہ اس بات پر پختہ ہو جاتے ہو تو تم 2 پارٹنر نہیں رہو گے، تیسرے پارٹنر تمہارے اللہ ہو جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ شریک ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے مل کر قسم اٹھائی کہ میں اپنی بساط کے مطابق کبھی تجھے دھوکہ نہیں دوں گا، اور جواباً اس نے بھی قسم اٹھائی کہ میں تجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس کی برکت دکھائی. کہتے ہیں بہت سارے نقصانات کی طرف ہم جا رہے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے بچایا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایک مثال وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم وہ کپڑے کی کٹائی کر رہے تھے تو اس میں ڈائی چھوٹی بن گئی، جو لارج سائز تھا وہ میڈیم پہ آ گیا، جو میڈیم تھا وہ شارٹ پہ آ گیا، جو شارٹ تھا وہ کسی کام کا ہی نہ رہا. کہتے وہ سارا کا سارا آپ نے وہ جو لاٹ اٹھائی تھی وہ ساری اس کی کٹنگ غلط ہو گئی. لیکن ہم اس بات میں وہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کہتے بنگلہ دیش سے ہمیں آرڈر آیا کہ ہمیں جو نارمل آپ کا سائز ہوتا ہے اس سے کم سائز میں آرڈر چاہیے. وہ سارا کا سارا فروخت ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اکثر جو شرکاء ہیں وہ ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر بندہ جب کاروبار کرے اور اس میں شراکت کرے، شراکت کا کاروبار کرے، تو اس میں یہ اگر قسم اٹھا لے، یعنی یہ قسم اٹھانا ضروری نہیں ہے، عملی طور پر قسم اٹھا لے کہ میں اپنے شریک کو دھوکہ نہیں دوں گا، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب. جی یہ آیت سجدہ ہے، ابھی وقت ہے تو دعا کے بعد سب دوست وہ سجدہ کر کے جائیں. یہ آیت کا جو سجدہ ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اگر یہ آیت کا سجدہ نہ کرے تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے. تو اس لیے سارے دوست اس پر سجدہ کریں. اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیں، یہ سجدہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب براہ راست سن رہے ہوں. جب ریکارڈنگ سنتے ہیں یا تلاوت ہم وہ ٹیپ میں یا ریڈیو پہ یا ٹی وی وغیرہ پہ جب سنتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ براہ راست نہیں ہوتی، تو اس آیت کے سننے پر پھر سجدہ واجب نہیں ہوتا. یہ براہ راست جب سنتے ہیں تو پھر اس وقت سجدہ واجب ہوگا.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الحمدللہ رب العالمین.